وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، نہ تم عذر پیش کرو آج کے دن، قیامت کے دن کافروں کو خطاب ہوگا اور اللہ فرمائیں گے یا ایہا الذین کفروا، کہ اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، تم آج کے دن عذر پیش نہ کرو، تمہارے عذر آج کام نہیں آئیں گے، آج کے دن تمہیں تمہارے عذر فائدہ نہیں دیں گے۔ کافر لوگ قیامت کے دن اسی طرح جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے جس طرح دنیا کے اندر وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم جھوٹ بولتے تھے اور ظاہری طور پر ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا تھا، تو شاید ہمیں آخرت میں بھی جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو جائے اور ہم اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم عذر پیش نہ کرو، تمہارے عذر آج ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کافر لوگ قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، قسمیں اٹھا اٹھا کر، غلط بات کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پھر ان کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ عذر پیش کریں گے الٹے سیدھے، اور وہ سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہمارے عذر ظاہراً ہمیں بچا لیتے تھے دنیاوی مشکل سے، جھوٹے سچے عذر، تو آج قیامت کے دن بھی ہمیں ہمارے عذر بچا لیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اے کافرو، آج کے دن عذر پیش نہ کرو، آج تمہارا عذر کام نہیں آئے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، آج تو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تم نے جو
غلط سلط اعمال کیے، آج ان اعمال کا انجام تمہارے سامنے ہوگا، اور آج تم سے تمہارے اعمال کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ آج تمہارے جھوٹے عذر تمہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکیں گے، سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ ملے گا۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس نے جو کمایا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، کسی نے برا عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شروع میں کفار جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، قسمیں جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے اعضاء سے کہ تم گواہی دو، تو ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ہم سے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ بلکہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں تو چھوڑیے، انسان کی زبان وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ قیامت کے دن انسان کی زبان انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 24، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں۔ زبان بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، وہ بھی حق بیان کرے گی قیامت کے دن۔ یہ تب ہوگا کہ جس دن لوگ جھوٹ بول کر شروع میں سمجھے گے کہ ہم جھوٹ بول کر بچ جائیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر ہم بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سورہ یاسین میں اليوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو یہ کمائی کرتے تھے۔ تو سورہ یاسین میں تو صرف ہاتھ اور پاؤں کی بات ہے، سورہ نور میں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں تو چھوڑیں، ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، جب یہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا دے گا اللہ دینہم الحق، ان کا پورا پورا بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے قیامت کے دن اللہ ہی واضح حق ہے، اللہ ہی حق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کو کئی بھی مخاطب نہیں کیا یا ایھا الذین کفروا کہہ کر، سوائے اس ایک آیت کے۔ یہ ایک ہی آیت ہے قرآن کریم میں جس کی ابتدا یا ایھا الذین کفروا سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اور کسی جگہ پر بھی یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کافروں کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ کفار کے بارے میں یہ بات ہے، اب جس کا عمل بھی کافروں والا ہے اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا ہے، وہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی حد تک ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں بھی کافروں کو مخاطب نہیں کیا یا ایھا الذین کفروا کہہ کر، کیونکہ اللہ کا کسی کو مخاطب کرنا، اور یہ بھی ایک لحاظ سے یعنی اللہ کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے اتنا ناراض ہیں کافروں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب بھی نہیں کرتے قرآن کے اندر یا ایھا الذین کفروا کہہ کر، اللہ قرآن کے اندر مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الذین کفروا جو ہے یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ دوسرا جو کافروں کو خطاب کیا گیا وہ قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون کہہ کر ایک جگہ خطاب ہے، ایک جگہ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب ہے، اور یہ یا ایھا الذین کفروا والا خطاب آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ اے کافرو آج کے دن عذر پیش نہ کرو، تو یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ تو قل یا ایھا الکافرون وہ دنیا کے اندر کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور
اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کافروں کو مخاطب کریں، آپ کافروں سے کہیں کہ جو تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جو میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین کفروا یہ ایک ہی جگہ پورا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا بہت جگہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں عام طور پر قرآن کریم میں، یا ایھا الناس، جس میں مسلمان کافر سب آ جاتے ہیں، ساری دنیا آ جاتی ہے اس کے اندر، جس میں سب لوگ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین کفروا کہہ کر ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی، یا پھر قل یا ایھا الکافرون۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں جگہ جگہ، اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو اللہ تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی کتاب میں ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس انداز سے مخاطب نہیں کیا گیا پچھلی کتابوں میں۔ پچھلی کتابوں میں جب ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا تھا، رات انجیل زبور میں، تو وہ یا ایھا المساکین اس قسم کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا تھا، اگرچہ وہ عربی میں نہیں تھی، اصلاً دوسری زبانوں میں ہے، لیکن ان کا جو عربی میں ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ یا ایھا المساکین کن الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا جاتا تھا۔ یہ اعزاز ہے قرآن کریم میں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا، یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یہ ایک لحاظ سے اعزاز بھی ہے اور یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جس طرح میں کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ہے تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اگر گویا کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اگر مسلمان ان احکامات پہ عمل نہیں کرتے، گویا کہ ان کا ایمان کا دعویٰ پھر صحیح نہیں رہتا، پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ گویا کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ تب مستقیم ہے جب تم یہ کام کرو، اور اگر تم یہ کام نہ کرو تو گویا کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ پھر مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، جیسے میں نے ذکر کیا یا ایھا الذین کفروا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کافروں کو مخاطب کرنے کے روادار نہیں ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، ایک ہی جگہ قرآن میں یا ایھا الذین کفروا یا پھر قل یا ایھا الکافرون۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب نہیں کرتے یا ایھا الذین کفروا کہہ کر سوائے ایک جگہ کے، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ایک اعزاز ہے، ایک اعزاز کے ساتھ یہ پھر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے جو آگے حکم آ رہا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے ان آیات کے بارے میں جن آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان آیات کو بڑے غور سے ایمان والوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور ان آیات پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا کہتے بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ ان آیات کی ابتدا کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ بات کر رہے ہیں۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اب یا تو جو ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو پھر اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، دو ہی باتیں۔ تو اب یہی انداز یہاں دیکھ لیجیے، اب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو اللہ نے خطاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، خالص توبہ، صاف ستھری توبہ، خالص سچی توبہ کرو اللہ کی طرف۔ ایمان والے لوگ جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ان سے کبھی
غلطی ہو جائے، کبھی کوتاہی ہو جائے، اور ہر انسان سے کبھی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی انسان اس کمی کوتاہی سے پاک نہیں ہے، بڑے سے بڑے ولی وہ تک کمی کوتاہی سے پاک نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، بڑے بڑے نیک لوگ، اللہ کے ولی تو چھوڑیے، نبیوں تک سے کمی کوتاہی ہو گئی بشری تقاضے کے تحت۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے ہو گئی تو ہم انہی کی اولاد ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اگر بھول ہو جائے، اگر کبھی بشری تقاضے کے تحت جہالت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، وہ اپنی اس غلطی پر ڈٹے نہ رہیں اپنے انسان سے نسیان ہو جاتا ہے تو حضرت آدم سے بھول ہو گئی تو ان کی اولاد سے بھی بھول ہوتی ہے، قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا اس سے پہلے، فنسیہ تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ عزم نہیں پایا سے کیا مراد ہے؟ یا تو جو ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا اور وہ جو ہے انہوں نے وہ کام کر لیا، یا پھر عزم کا مطلب یہ ہے، عزم سے مراد مستقل مزاجی، یعنی اب انسان کا عزم تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یا تو ہم نے عزم نہیں پایا سے یہ مراد ہے، یا عزم نہیں پایا سے مراد ہے کہ وہ جو انہوں نے غلطی کی تھی ہم نے اس غلطی میں ان میں عزم نہیں پایا، وہ اپنے غلطی پر ڈٹے نہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے جو ایمان کا دعویٰ کرے اس سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ وہ غلطی کرے پھر غلطی پر ڈٹ جائے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی بشری تقاضے کے تحت ہوئی، نسیان کے تحت ہوئی، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصلاً غلطی ہوئی نہیں تھی حضرت آدم سے، اصلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ درخت کا پھل کھانے سے روکا، تو جس درخت کا پھل کھانے سے روکا حضرت آدم نے وہ درخت کا پھل کھایا ہی نہیں، اس سے اسی جیسا اس سے ملتا جلتا درخت کھا لیا۔ اب اللہ کا جو حکم تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ گویا کہ اس جیسے تمام گندم کا وہ درخت تھا یا جس کا بھی تھا اللہ کو پتہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ شاید اگر میں دوسرے درخت کا پھل کھا لوں گا تو اللہ کا حکم اس بارے میں نہیں ہے اس بارے میں ہے۔ بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے جیسے آدم علیہ السلام نے ہو بہو وہ درخت نہیں کھایا تھا، کوئی اور درخت کھایا تھا لیکن وہ اسی درخت جیسا تھا، تو گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ بہرحال جو بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشری تقاضے کے تحت ہوئی اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام میں ہم نے عزم نہیں پایا۔ عزم سے مراد گناہ سے بچنے کا عزم، غلطی سے بچنے کا عزم، یا پھر عزم سے مراد اس غلطی پر ڈٹے رہنے کا عزم، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مومن کا یہ کام ہے کہ مومن سے اگر غلطی ہو جائے، اور غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے، سیدنا آدم سے ہوئی تو ان کے اولاد سے بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھولے گی۔ تو غلطی انسان سے ہوگی اور ہوتی ہے، لیکن اب ایمان والوں سے جو اللہ کا تقاضا یہ ہے وہ اس غلطی پر ڈٹے نہ رہے، اسے توبہ کریں، اور جو توبہ ہے وہ تو ایسے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے غلطی سے تو وہ غلطی باقی نہیں رہتی، وہ غلطی گویا کہ آپ سمجھیے آج کل ہم کمپیوٹر کی اصطلاح میں کہتے ہیں جی اگر ہم سے غلطی سے ایک پیراگراف مٹ گیا ہے، کوئی کام ہو گیا تو ہم اس کو انڈو کر لیں، وہ انڈو ہو جاتی ہے وہ چیز، وہ گویا کہ وہ جو کام کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی جیسے کہ وہ کام کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنی غلطی سے توبہ کرنے والا ہے
وہ ایسے ہے جیسے کہ اس سے غلطی ہوئی ہی نہیں، جیسے اسے گناہ ہوا ہی نہیں، تو وہ انسان سے وہ غلطی بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ بلکہ صرف معاف نہیں ہوتی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان خلوص دل سے توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ جو غلطی ہوئی ہوتی ہے وہ غلطی اللہ تعالیٰ صرف اس کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں سے بدل دیتے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ نیکیوں سے بدل جاتا ہے۔ اگر چھوٹا گناہ ہو تو چھوٹی نیکی سے بدل جاتا ہے، اگر بڑا گناہ ہو تو وہ بڑی نیکی سے بدل جاتا ہے۔ اب توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ سے مراد ہے انسان شرمندہ ہو اپنی غلطی پر، اللہ کے سامنے شرم ساری کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں توبۃ النصوح یہ ہے کہ ایک انسان توبہ کرے، اللہ سے ایک غلطی پر پیشمانی کا اظہار کرے، پھر آئندہ وہ کام نہ کرے، ثم لا یعود، پھر آئندہ وہ کام نہ کرے۔ الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے کہ انسان دل سے پیشمان ہو اور انسان آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ثم لا یعود، پھر انسان جو ہے وہ دوبارہ وہ کام نہ کرے، یہ ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ غلطی کرے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ توبہ یا توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبہ کا لفظی مطلب ہے رجوع کرنا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرے اپنا، اور جب اللہ سے رجوع کرے گا غلطی کرنے کے بعد تو انسان الفاظ کیا استعمال کرے؟ انسان کہ اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ اہمیت الفاظ کی نہیں ہے، اصل اہمیت ہے کہ انسان دل سے اس غلطی پر پیشمان ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی غلطی پر پیشمان ہوا تو یہی توبہ ہے، چاہے منہ سے کوئی لفظ ادا بھی نہ کرے، ایک انسان دل سے شرمندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تو یہی توبہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الندم توبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اگر ایک بندہ اپنی غلطی پر پیشمان ہو تو غلطی پر پیشمان ہونا وہی توبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ، جس بندے سے 100 قتل ہو گئے تھے، پہلے 99 قتل ہوئے، اس سے ایک بندے سے مسئلہ پوچھنے گیا جو عالم مشہور تھا، اس سے مسئلہ پوچھنے گیا کہ جی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم نے تو بڑے قتل کر دیے ہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر کسی دوسرے عالم سے جو صحیح عالم تھا اس سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے لیکن تمہیں اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی، ہجرت کرنی پڑے گی، اس شہر کے اندر تمہیں اپنے گناہ یاد آتے رہیں گے اور تم ممکن ہے گناہ یاد آنے سے تم پھر گناہوں میں لگ جاؤ، تم ہجرت کر لو یہاں سے۔ تو وہ بندہ ہجرت کرنے لگا اور وہ بندہ جو ہے اس شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانے لگا تو رستے میں اسے موت آ گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اب نیکی کے فرشتے اور برائی کے فرشتے آ گئے کہ جی نیکی کے فرشتے کہیں گے یہ جنتی ہے، برائی کے فرشتے کہیں گے یہ جہنمی ہے۔ تو ان میں اختلاف ہو گیا کہ ابھی تو اس نے تو توبہ بھی نہیں کی، ابھی تو یہ اس شہر پہنچا بھی نہیں، ابھی تو اس نے نیک کام کرنا شروع بھی نہیں کیے، حالانکہ 100 قتل کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جگہ نہ ہو، اس نے جتنا سفر کیا ہے دونوں شہروں کے درمیان، کہ جس شہر کے قریب ہوگا، اگر پرانے شہر کے قریب ہوگا تو عذاب کے فرشتے اسے لے جائیں، اگر یہ جس شہر کی طرف جانا چاہتا ہے اس شہر کے قریب ہوا تو اسے نیکی کے فرشتے لے جائیں۔ وہ اس شہر کے قریب تھا جو پرانا شہر تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی تو وہ اگلے شہر کے قریب ہو گیا اور پھر اسے نیکی کے فرشتے لے گئے، یعنی گویا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔
حالانکہ آپ دیکھیے اس نے تو بھی صحیح طریقے سے توبہ بھی نہیں کی، لیکن دیکھیے اس کے دل میں جو ندامت تھی کہ جی میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانا ہے، تو یہ جو ندامت ہے یہ اصل میں توبہ ہوتی ہے۔ الندم توبہ، ندامت توبہ ہوتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے حدیث مل نہیں رہی، ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پڑھا توبۃ النصوح کیا ہے کہ ایسی ندامت، یہ ندامت کہ انسان نادم ہو غلطی پر پھر دوبارہ غلطی کرتا رہے، یہ تو جو ہے حقیقی ندامت نہیں ہے، یہ تو توبہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک لحاظ سے اللہ معاف کرے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے، ایک انسان اللہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ انسان جو ہے نا پرواہ نہ کرے، تو یہ کوئی اللہ کے ساتھ کھیل نہ ہو جائے۔ ایک انسان جب توبہ کرے تو توبہ کرتے وقت اس کو پورا دل کے اندر یقین ہو اور پورا اس کا اصرار ہو، عزم ہو دل کے اندر کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ باقی اگر ایک انسان توبہ کرتے وقت پورے یقین اور پورے عزم کے ساتھ توبہ کرے، بشری تقاضے کے تحت دوبارہ اگر وہ ہو جائے، اللہ انشاءاللہ دوبارہ بھی معاف کر دے۔ لیکن انسان توبہ کرے، توبہ کرتے وقت انسان کے دل میں زیادہ پرواہ ہی نہ ہو، زیادہ پیشمانی ہو ہی نہ، وہ ایک جیسے کوئی ایک ذمہ داری ادا کرتے ہیں، بس وہ ایک ذمہ داری ادا کرے، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے دل کے اندر بہت زیادہ عزم بھی نہیں ہے، بہت زیادہ پیشمانی بھی نہیں ہے، تو اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ توبہ نصوح نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے پھر وہ کام دوبارہ کرے نہ، اور یہ بات قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، بے حیائی کر لیں یا بے حیائی کے علاوہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی کر لیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اسے معاف کرے؟ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر یہ اصرار نہ کریں اوپر جو انہوں نے اس پر جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جانتے پوچھتے پھر اس کام پہ آئندہ اصرار نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے علاوہ کس نے معاف کرنا ہے؟ اللہ ہی نے تو معاف کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ نے کرنی ہے، یہ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو معاف کرے؟ اللہ ہی ان کو معاف کرے گا، لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو پھر اصرار نہ کریں۔ تو توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوبارہ پھر اس کام کی طرف لوٹے نہیں، یا کم از کم جب انسان توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں عزم کرے کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ باقی انسان ہے دوبارہ اگر اس سے غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ایک انسان کی میں نے ایک دفعہ توبہ کی ہے، عزم کے ساتھ توبہ کی، اب دوبارہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب تو اللہ مجھے معاف ہی نہیں کریں گے، وہ انسان مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے اور توبہ نہ کرے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس وقت تک نہیں تھکتے جب تک تم تھک نہ جاؤ، جب تک تم اکتا نہ جاؤ، اللہ نہیں اکتاتے تمہیں معاف کرنے سے۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتے جب تک تم نہیں اکتاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، انسان اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے، اس وقت اس کے دل میں یہ پکا عزم ہو کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، تب یہ توبہ نصوح ہوگی۔ اس وقت اس کے دل میں پکا عزم ہو میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور کوشش کرے گا آئندہ اسے کام نہ ہو۔ لیکن اگر آئندہ اس سے بشری تقاضے کے تحت دوبارہ ہو گیا پکا عزم کرنے کے باوجود، تو پھر دوبارہ توبہ کرے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقی توبہ، توبۃ النصوح، تو حدیث میں آتا ہے کہ توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ سے ایک انسان جب اللہ سے استغفار کرتا ہے، حقیقی توبہ کرتا ہے، تو صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اور حج کے بارے میں آتا ہے کہ حج بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یہی فضیلت توبہ کی بھی آتی ہے حدیث میں، التوبۃ تجب ما قبلہا، اگر ایک انسان سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے تو توبہ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے بلکہ نیکی سے بدل جاتے۔ لیکن توبہ کی شرط ہے کہ توبہ عزم کے ساتھ ہو، توبہ نصوح ہو، وہ ایسے راہ چلتی توبہ نہ ہو، ہم میں سے کئی لوگ اللہ معاف کرے
وہ کئی دفعہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کرتے وقت ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ہم سے پھر ہو جانا. ایک انسان سود کھا رہا ہے، کوئی بات سن لیا، اے اللہ تعالیٰ مجھے سود سے بچا، دعا کر دیں جی میرے لیے، میں آئندہ یہ کام کیا کروں، اور انسان جو ہے نا وہ خود اس کے دل میں عمل کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، یہ کوئی توبہ نہیں. علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کی کم از کم 3 شرائط اور بعض صورتوں میں 4 شرائط بیان کی. وہ کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان سے ماضی میں کام ہوا ہے انسان اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ حال میں اس کام کو چھوڑ دے. ماضی میں جو ایک انسان ایک غلط کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے یا کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماضی میں جو اس سے غلطی ہوئی اس پہ شدید پیشمانی کا اظہار کرے، حال میں حاضر میں وہ اس غلطی کو چھوڑ دے، اور جو اللہ کی رضا ہے اس رضا پر عمل کرنا شروع کرے. جو ماضی میں ہو گیا اس پہ پیشمانی کا اظہار کرے، اور مستقبل میں اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا پکا عزم کرے. یہ 3 شرطیں ہیں بنیادی. پہلی شرط جو ماضی میں کام ہوا اس پہ ندامت، دوسری شرط کہ اس کام کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ ندامت بھی ہے ساتھ وہ کر بھی رہا ہے. یہ کیسی توبہ ہے کہ انسان پچھلے کام پہ ندامت، ایک جھوٹ بولنے کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جھوٹ بول بھی رہا ہے اور پچھلے جھوٹوں کی معافی بھی مانگ رہا ہے، نماز پڑھ بھی نہیں رہا اور پچھلی نمازیں نہ پڑھنے کی معافی بھی مانگ رہا ہے. یہ تو کوئی توبہ نہیں ہے، یہ تو اللہ معاف کرے. اللہ رب العالمین نے انسان اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. انسان پچھلی چیزوں کی ندامت کرے، پچھلی چیزوں پر، اور حال میں اس غلط کام کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کام کو نہ کرنے کا عزم کرے. اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو انسان نے اگر کسی پر کوئی زیادتی کی ہے کسی انسان پر، تو اس انسان کی وہ زیادتی، وہ مال، وہ جو اس نے اس کو کوئی گالی دی ہے، اس نے کوئی ذلیل کیا ہے، وہ اس سے جا کر اس کی معافی مانگے، اس کو جا کر کمپنسیٹ کرے. اگر کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے، تو انسان اس کا مال واپس کرے. تو یہ 4 شرطیں توبہ کی ہیں. ماضی میں انسان ندامت کا اظہار کرے، حال میں انسان اس کام کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کام کو نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگر وہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو انسان اس کو کمپنسیٹ کرے. کسی کی کوئی چیز، اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، انسان اس کو اس کا مداوع کرے. قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، وہ اس غلطی سے پوری طرح بیان کریں لوگوں کے سامنے، ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. دیکھیے، جس سے وہ معافی مانگ سکتا ہے، جس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، وہ تو کمپنسیٹ کر لے. کسی سے پیسے لیے ہیں، کسی کی چوری کی ہے، کسی کو گالی گلوچ کی ہے، اس سے جا کر معافی مانگے. اور اگر جو نہیں کر سکتا تو انسان جو ہے وہ کم از کم اس کے ورثاء کے پاس جائے، اس کے ورثاء سے معافی مانگے، اور پھر انسان اللہ سے زیادہ دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اب اس غلطی کو، اب میں جو ہے وہ اس بندے پر مجھ سے زیادتی ہوئی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کی چوری کی ہوتی، جس پہ زیادتی کی ہوتی، وہ بندہ ملتا نہیں ہے، آئندہ وہ معاف نہیں کرتا یا وہ ملتا نہیں ہے. کئی دفعہ ایک انسان نے اتنے لوگوں کی چوری کی ہوتی ہے، اتنے لوگوں کا اس نے جو ہے نا وہ رشوت کا مال کھایا ہوتا ہے کہ انسان کو یاد بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت اللہ سے زیادہ استغفار کرے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں وہ استغفار کر دے، ایسے لوگوں کے بارے میں وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرے ان کے لیے. شاید اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اس سے راضی کر دے. اللہ کے لیے انسان ان کے لیے صدقہ کر دے، انسان ان کے لیے دعا کر دے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں پڑھنا نہیں ہے قیامت کے دن حقوق العباد میں، لیکن اگر ایک انسان حقوق العباد معاف کروانا چاہتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کو اگلا بندہ ملتا نہیں ہے، یا وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، اگلا بندہ معاف نہیں کرتا، تو اب اس بندے کو راضی کرنا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنی طرف سے اتنا دے دیں کہ وہ بندہ اس کو معاف کر دے.
اللہ کے لیے کسی کے دل کو پھیرنا کیا مشکل ہے؟ تو اگر اللہ دیکھیں کہ اس انسان کے اندر خلوص ہے اور یہ خلوص دل سے جو اس سے بندوں کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے، دیکھیں کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بندے سے معافی مانگتا ہے، اگلا بندہ معاف نہیں کرتا، لیکن اگر ایک انسان خلوص سے معافی مانگے، اگلا بندہ آخرکار، جب بندہ بار بار معافی مانگتا ہے اگلا بندہ آخرکار معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب کئی دفعہ اس کو اگلا بندہ جو ہے نا وہ اسے معافی مانگ نہیں سکتا، جیسے کسی کو قتل کر دی ہے، اب قتل کرنے والے سے کیسے معاف کرے، اس سے کیسے معافی مانگے، یا کسی ایسے بندے پر زیادتی کی ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، کسی بندے کو گالی دی، برا بلا کہا، ایسا تنگ کیا اور وہ فوت ہو گیا بعد میں، تو اب اس کو بعد میں خیال آیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے زندگی میں اچھا سلوک نہیں کیا، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد دل میں اس کے آیا کہ جی میں تو اپنی زندگی میں ماں باپ کا اچھا سلوک نہیں کیا، تو ایسی صورت میں پھر وہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، ان کے لیے صدقہ کر دے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کرے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ انہیں اپنی طرف سے راضی کر دے۔ اللہ عالم۔ تو اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ اچھا یہاں یاد آ گئی بات، مولانا کسی نے یہاں بحث کی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتے وقت پورا عزم سے توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر آئندہ اس سے وہ پھر دوبارہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے انسان پورا عزم کرے میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور آئندہ انسان سے وہ غلطی کا کام نہ ہو، تو اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن ایک انسان نے پکی سچی توبہ کی، عزم کیا، لیکن دوبارہ اس سے وہ کام ہو گیا، تو کیا اس کی وہ توبہ برقرار رہے گی کہ نہیں رہے گی، کہ اب آئندہ دوبارہ توبہ کرنی پڑے گی؟ دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ایک انسان نے، میں مثال دے کے بات کرتا ہوں، ایک انسان نے 10 گناہ کیے، 10 دفعہ جھوٹ بولا، ایک انسان اللہ کے ہاں توبہ نصوح کر لیتا ہے، عزم کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، جب توبہ کر رہا ہے پورے عزم کے ساتھ توبہ، اب 11واں جھوٹ بولتا ہے، اب وہ جب توبہ کرے گا تو وہ صرف 11ویں جھوٹ کی توبہ کرے گا کہ وہ پچھلے سارے جھوٹ اس کے واپس آ جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کئی دفعہ ایک انسان کو دوبارہ توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی، ایک انسان نے 10 جھوٹوں سے توبہ کی، 11واں جھوٹ بولا گیا تو پھر انسان فوت ہو گیا، اب جب اس نے 11واں جھوٹ بولا تو اب 10 جھوٹ اس کے معاف ہو گئے تھے اور اب ایک جھوٹ اس کے ذمہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 10 کے 10 جھوٹ دوبارہ واپس آ جائیں۔ امام ابن کثیر نے بحث کی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں، امام ابن کثیر نے بڑی اس میں نا بات غور طلب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے گناہ واپس آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں ایک انسان دوبارہ توبہ کر لے، وہ کہتے ہیں انسان دوبارہ توبہ کر لے، دوبارہ پچھلے سب کی توبہ کرے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، حج پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، توبہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، کہتے ہیں لیکن حدیث ذرا پڑھیے، حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جی ایک حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان آخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، ایک صحابی نے سوال کیا، مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کے جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، کیونکہ اسلام پیچھے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ جاہلیت میں جو ہم کرتے تھے کیا اس کا مواخذہ ہوگا ہم سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، ذرا جواب پہ غور کریں، بہت غور طلب حدیث ہے، فرمایا من احسن فی الاسلام، جو اسلام میں اچھے اعمال کرے گا، لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیہ، تو جاہلیت کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی اگر اسلام میں اچھے عمل کرے۔ ومن اساء فی الاسلام، اور جو بندہ اسلام لانے کے باوجود بھی گناہ کرتا رہا، اس کا اسلام حقیقی اسلام نہ ہوا، اسلام کے اندر بھی چلتا رہا معاملہ، اخذ بالاول والآخر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جاہلیت کے گناہ بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور جو اسلام کے بعد گناہ کرتا جا رہا ہے وہ بھی لاد دیے جائیں گے۔ تو امام ابن کثیر یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ اسلام تو توبہ سے بھی بڑی چیز ہے، ایک بندہ کافر ہو
اسلام لانا یہ توبہ ہے، اصل میں یہ تو سب سے بڑی توبہ ہے۔ ایک بندہ شرک سے توبہ کر لے، ایک بندہ کفر سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اچھے عمل نہ کرے تو وہ جاہلیت کے اعمال بھی اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو اگر ایک انسان حقیقی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور سچی توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ بھی واپس لوٹ آئیں گے۔ ہاں اگر وہ دوبارہ توبہ کرنے کا موقع مل جائے اور توبہ نصوح کرنے کا موقع مل جائے، پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگ لے۔ لیکن اگر اس کو توبہ کرنے کا موقع نہ ملا تو یہ نہیں کہ صرف وہ جو توبہ کے بعد کے گناہ ہیں صرف اس کی پکڑ ہوگی، پچھلے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ امام نے کثیر کی رائے ہے اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی، کہتے ہیں جب اسلام لانے کے بعد اگر ایک انسان کا اسلام اچھا نہیں ہے تو جاہلیت کی پکڑ شروع ہو جائے گی۔ تو توبہ کرنے کے بعد اگر اس کی توبہ اس نے کی ہے تو توبہ اس نے بڑے خلوص سے کی ہے، لیکن توبہ کرنے کے باوجود دوبارہ اسی کام پہ لگ جاتا ہے اور اس کو دوبارہ توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، یا تو اب دوبارہ موقع مل جائے، اللہ دوبارہ توفیق دے دے، وہ دوبارہ توبہ نصوح کر لے، اس کے اگلے پچھلے سارے وہ پچھلے گناہوں کی بھی معافی مانگ لے، اے اللہ پہلے بھی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کی بھی دوبارہ معافی دے دے، اور جو پہلی توبہ کے بعد دوبارہ گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی دے دے۔ اگر دوسری دفعہ توبہ نصوح کرے گا پھر پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر سچی توبہ نصوح کرے گا، لیکن اگر تیسری مرتبہ پھر اعمال اس سے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ صرف نئے عمل کی سزا ملے گی، پچھلے سارے اعمال واپس لوٹ آئیں۔ بہت غور طلب بات۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اکتاتے نہیں جب تک تم نہ اکتاؤ، اس حدیث کا مطلب ہے انسان دوبارہ توبہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس پچھلا اب عمل ختم ہو گیا ہے، اب پچھلا عمل واپس نہیں آئے گا۔ بالکل پچھلا عمل ختم ہو جاتا ہے بلکہ نیکی سے بدل جاتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان اپنی توبہ پر برقرار رہے تو۔ اگر برقرار نہ رہے پچھلا عمل واپس لوٹ آئے گا۔ وہ 11واں گناہ، وہ 10 گناہوں کو، 10 جھوٹوں کو 11واں جھوٹ واپس لے آئے والعیاذ باللہ۔ اور دلیل یہ حدیث اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث۔ پوری زندگی انسان جنت والے عمل کرتا ہے اور انسان موت کے قریب جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے وہ جہنمی لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو توبۃ النصوح انسان کو ہر وقت کرتے رہنی چاہیے اور انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کی اللہ کے ہاں معافی مانگنی چاہیے۔ یہ حدیث پیش کر کے امام کثیر کہتے ہیں کہ اگر انسان توبہ پر برقرار نہ رہا، اگرچہ توبۃ النصوح کی برقرار نہ رہا، پچھلے اعمال لوٹ آئیں گے۔ انسان کو فوراً پھر دوبارہ اب پکی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر اس پہ انسان ڈٹ جائے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، شاید کہ تمہارا رب یہ کہ معاف کر دے تم سے تمہاری برائیاں شاید کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں معاف کر دے۔ شاید معاف کر دے یعنی یقینی نہیں ہے معاف کر دے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عسیٰ کا لفظ آیا ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ یقین کے معنوں میں، وہ یقین کے معنوں میں جہاں بھی اللہ کے حوالے سے عسیٰ کا لفظ ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ شاید ایسا ہو شاید نہ ہو، اس میں یعنی غالب گمان تقریباً اس میں یقین یہی ہے، یہ یقینی طور پہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ عسیٰ امام نے کثیر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کا یہی قول مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں عسیٰ یقین کے معنوں میں، یعنی اگر تم توبۃ نصوح کرو گے تو یہ بات یقینی ہے کہ تمہارا رب تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لفظی مطلب تو امید ہی ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی جیسے عصا ہے قرآن میں اللہ کے حوالے سے، وہ شاید کے معنی میں نہیں، وہ یقین کے معنی میں۔ شاید کہ تمہارا رب لفظی معنی یہی ہے کہ وہ معاف کر دے تم سے تمہاری برائیاں، یہ شاید یقین کے معنی میں ہے، یعنی توبۃ نصوح کرنے کے توبۃ نصوح کرنے والے کے بارے میں یہ گویا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ لازماً اس کی برائیاں معاف کر دیں گے اگر توبۃ نصوح ہو تو۔ اگر توبۃ نصوح ہے ہی نہیں تو بات ہی اللہ کو پتہ ہے، یہ انسان کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے، اسی کچھ علامات ہوتی ہیں انسان کی بات کی زندگی پہلی زندگی سے بدل جائے، اس کی علامات ہوتی ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ شاید کہ تمہارا رب یہ کہ معاف کر دے تم سے تمہاری برائیاں، وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور داخل کر دے تمہیں باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔
یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن، یہ کس دن اللہ معاف کریں گے تمہارے گناہ، کس دن اللہ تمہیں داخل کریں گے باغات میں، اس دن یا لا یخزی اللہ النبی، جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اللہ اس دن نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا، اس دن اللہ تمہیں توبۃ النصوح کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اللہ باغات میں بھی داخل کرے گا۔ اور اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ معاف ہو گئے تو یہ تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر انسان کے گناہ معاف ہوں تو دوبارہ ہو سکتے ہیں، اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی سعادت ہوگی کہ دنیا میں بھی گویا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور قیامت کے دن بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ اصل جو فائدہ ہے وہ قیامت کے دن گناہوں کی معافی کا ہے۔ جی، یعنی اللہ شاید کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنات میں داخل کر دے۔ یہ دونوں کام کس دن ہوں گے؟ اس دن جس دن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نبی کو اور ایمان جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں حقیقی ایمان، اللہ نے قیامت کے دن نبی اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن نبی اور ایمان والوں کو رسوا کرنا ہے تو پھر ایمان والوں کا اور فاسق و فاجر لوگوں کا فرق کیا ہوا؟ لیکن دیکھیے ایمان، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان سے مراد اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ایمان سے مراد وہ کچا پکا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے مراد یا ایھا الذین آمنوا، بہت اہم لفظ ہے جن کا حقیقی ایمان، جو اللہ تعالی ہم سے ایمان کا تقاضا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ مخلوق میں سب سے افضل لوگ۔ دیکھیے صرف ایمان کی شرط ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے ہی خسارے میں ہیں، ایمان اپنی شرائط کے ساتھ، وہ ایمان وہ کچا پکا ایمان نہیں، وہ جو ایمان اپنی اصل شرائط کے ساتھ ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان والوں کو رسوا کریں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ شاید کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور شاید اللہ تمہیں اس دن جنتوں میں داخل کر دے۔ اور اگر قیامت کے دن اللہ نے معاف کر دیا تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ ہے اصل دعا، یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یعنی دنیا میں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، اے اللہ قیامت کے دن معاف کر دے، اور جس کو قیامت کے دن معافی مل گئی باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، آپ فرمایا کرتے تھے رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں یہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے ولا تخزنی یوم یبعثون، یہ بھی حضرت ابراہیم کی دونوں دعائیں ہیں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ بھی ہے، اور ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا کرتے سنا اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کو اور حقیقی ایمان والوں کو قیامت کے دن کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اگر وہ حقیقی ایمان والے ہوں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے لیے توبۃ النصوح اور وہ جو ایمان کی شرائط ہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے توبۃ النصوح۔ اگر ایک بندہ توبۃ النصوح نہیں کرتا وہ گویا کہ ایمان کے تقاضے پر پورا اتر ہی نہیں رہا۔ یہ چیز تو ایمان توبۃ النصوح اور ایمان کے تقاضے کے ساتھ ہے نا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں جانب بھی، ایمان والوں نبی کا اور ایمان والوں کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا قیامت کے دن اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے نبی اور ایمان والے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ قیامت کے دن بھی نبی اور ایمان والے یہ دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ کب ہوگا؟ شروع میں تو منافقوں کے پاس بھی نور ہوگا، مومنوں کے پاس بھی نور ہوگا، لیکن کچھ آگے جا کر منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ ہم سورہ حدید میں پڑھ آئے ہیں، لیکن مومنوں کا نور باقی رہے گا۔ جب مومن دیکھیں گے منافقوں کو ان کا نور ختم ہو گیا ہے، مومن دعا کریں گے اے اللہ ہمارا نور ختم نہ کر، اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ قیامت کے دن نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی ہوگا،
اور وہ قیامت کے دن اپنا نور مکمل ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ ختم ہو گئے۔ یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا قیامت کے دن ایمان والے کر رہے ہوں گے۔ ہمیں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اللہم لا تخزنی یوم یبعثون، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، یہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔